بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا۔ شکر ہے کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا۔ شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا رول ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92@8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچانے والے پینما کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی، جس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز، دونوں صاحبزادوں حسین اور حسن نواز، ان کے داماد کیپٹن صفدر، وزیر خزانہ اور سمدھی اسحاق ڈار، ڈی جی FIA، چیئرمین FBR اور اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ 2 ہفتے کے اندر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے اس معاملے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے علاوہ دیگر چند جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کے حوالے سے آئینی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ انیشلی اس کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کچھ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا، جس کے بعد 27 ستمبر کو سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا۔ آج پہلی سماعت ہوئی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، اور 2 ہفتے کے بعد اب وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب اور دیگر جماعتیں جن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کافی خوش نظر آئے، اس کو ایک اچھا اقدام قرار دیا۔ سراج الحق صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 30 اکتوبر کو وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے، اور وزیر اعظم کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا، حکومت کی سنجیدگی کے حوالے سے کیا کہا تھا، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن چینل پر آ کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے۔ ان عدالت میں آنا پڑے گا اور قوم کے سامنے کڑا اپنا احتساب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارا یہ پرامن جدوجہد، ہمارے یہ آئینی راستے بند کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی ہے کہ جمہوریت چلے، خود نہیں چاہتے ہیں کہ سیاست چلے، خود نہیں چاہتے ہیں کہ ایوان اور حکومت اپنی مدت پورا کرے، اور حکومت کا نہ مانو کا فارمولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ حکومت نہ مانو کے فارمولہ پر عمل پیرا ہے اور خود یہ چاہتی ہے کہ جمہوریت نہ چلے۔ جماعت اسلامی کا تو یہ موقف ہمارے سامنے آیا، ایک ایسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جن کی طرف سے کوئی آئینی درخواست سپریم کورٹ میں اس معاملے پر تو دائر نہیں کی گئی تھی، لیکن ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی 4 مطالبات سامنے رکھے اور ایک بار پھر سے گو نواز گو نعرے کا اعلان کیا ہے، اور اس کو خارج از امکان بھی قرار نہیں دیا کہ اس کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ گو نواز گو ایک نعرہ ہے، وہ سب آدمی جمہوریت میں ہر آدمی کا حق ہے کہ آپ کہے کہ گو نواز گو۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ جمہوریت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اگر آپ 18th امینڈمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر آپ CPEC کو نقصان پہنچا رہے ہو، اگر آپ پینما پہ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہو، اگر آج تک آپ کا فارن منسٹر نہیں ہے، تو پھر ہاں بھائی میں بھی یہ حق، I have this right, I have this democratic right، اور میں بھی اس democratic right کو پہلی بار استعمال کروں گا۔ میں بھی اس جمہوری حق کو، ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کروں گا، گو نواز گو کا نعرہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بلند کر دیا ہے۔ پینما کے معاملے پر تو ان تمام جماعتوں کا موقف سامنے آ ہی رہا ہے، لیکن آج عمران خان صاحب نے احاطہ عدالت میں ایک اور بات کی، اور کس خطرناک گیم کا ذکر کیا جو کہ انہیں نظر آ رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے کھیلی جا رہی ہے، وہ سنیے گا۔ یہ سارا ایک پوری پلان کر کے پروپیگنڈا پاکستانی فوج کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ ڈگڈگی بھی پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اس فوج، اپنی فوج کو، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں فوج کمزور ہو، ہندوستان اور اسرائیل، ان کو یہ اپیل کر رہا ہے۔
اور یہ بڑی خطرناک گیم کھیل رہا ہے صرف اور صرف اپنی کرپشن اور چوری بچانے کے لیے. بہت خطرناک گیم کھیلی جا رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی کرپشن اور چوری کو چھپانے کے لیے فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے وہ حکومتی وزراء نے بھی دیا، اور خواجہ آصف صاحب کی جانب سے ڈیفنس منسٹر جو ہیں کیا کہا گیا، جس کا بعد میں عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ایک ہاسپٹل کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. خواجہ آصف سے سنتے. 2012 سے میں عمران خان سے پوچھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے اور خیرات کے پیسوں کا حساب دے جو شوکت خانم کے لیے $7 ملین جو ہے لوگوں نے دیے تھے. وہ اپنی دوست کی کمپنی کے میں کیوں انویسٹ کیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. 2010 کے سیلاب زدگان کے لیے اربوں روپے جو اکٹھے کیے گئے 3600 گھر بننے تھے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھر ایک ہی دکھا دو، کوئی جواب نہیں مل رہا. لیکن میاں نواز شریف جو ہے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے. عمران خان صاحب کے سوالات کے جواب میں حکومت کے اپنے یہ سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اسی حوالے سے پینل کا پہلے آپ سے تعارف کروا دوں. لاہور میں ہمیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جوائن کر رہے ہیں، PMLN کے MNA ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میاں محمود الرشید صاحب بھی لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور نصرت مرزا صاحب بھی سینئر اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میاں محمود الرشید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ آج پنجاب اسمبلی میں بھی وزیر اعظم کے استعفے والی بات کو لے کر، پاناما لیکس کی بات کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا. آج یہ جو سپریم کورٹ میں جس طریقے سے ایک انیشیٹو یا پہلا قدم جس کو آپ لوگ کہتے ہیں آئین کی جانب اور جمہوریت کی بالادستی کی جانب، اور آپ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے وہ سامنے لے کر گئے سپریم کورٹ میں، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عوام کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے یہ خبر کہ اس ملک کا جو مقتدر طبقہ ہے اس نے کبھی اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اور رول آف لاء کی باتیں زبانی کلامی ہوئی ہیں. یہاں قانون صرف کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو پاناما لیکس کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر پچھلے 6 ماہ سے ہم نے ہر دروازے کو نوک کیا اور سپریم کورٹ میں بھی گئے. اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج حکمرانوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور یہ پہلا قدم ہے، یہ عوام کی فتح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ رول آف لاء کی ایک نئی مثال جو ہے وہ پیدا ہوگی. جو ہم کہہ رہے تھے آج سے 6 ماہ پہلے، کاش کہ میاں نواز شریف اپنے آپ کو خود جس طرح انہوں نے کہا کہ میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، وہ ریزائن کرتے، اپنی جگہ پر اپنی ہی پارٹی میں سے کسی سینئر آدمی کو وزیر اعظم نامزد کرتے اور کہتے جناب میں حاضر ہوں، جس طرح پوری دنیا میں ہوا، مہذب اور ترقی یافتہ دنیا کے اندر. انگلینڈ میں ہوا ہے، آئس لینڈ میں ہوا ہے، باقی ممالک کے اندر ہوا ہے. لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ قوم سے خطاب کر کے زبانی کلامی وعدہ تو کیا، لیکن کبھی سنجیدہ رویہ نہیں اختیار کیا. اور خواجہ آصف نے تو آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب کوئی پرواہ نہیں، یہ چند دن گزریں گے اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا پوری قوم اس بارے میں بہت زیادہ متجسس ہے، اور اسے انتظار ہے کہ ہماری حکمران ایلیٹ کے اوپر جب اس طرح کی بات آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. باقی اداروں کی طرف سے تو ہمیں مکمل مایوسی ہے. 6 ماہ کے اندر اس ملک کا نیب، اس ملک جس کا آپ لوگ بارہا اظہار کر بھی چکے ہیں. میں ذرا ٹھیک ہے، میں ذرا کیونکہ جو آج کا فیصلہ ہے اس پہ شیلا رضا صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو آئینی درخواست نہیں گئی، لیکن آج جن کی درخواستیں تھیں ان پر یہ پہلا قدم جو سامنے آیا ہے، جس کے جواب میں بائی دا وے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم پیناما پیپرز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کارروائی کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ قانونی جنگ کی بھی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ قانونی جنگ اس وقت آپ کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی کہ خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو باہر فرمائی، گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ جی اس کا وہ جواب دیں کریں اگر ہم کچھ بولیں. بھئی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کام کارروائی ڈالیں. یہ کیا کہ جب ایک ایسا کیس جس میں ہمارا کوئی ہاتھ اختیار نہیں ہے،
اور دنیا کے سب سے بڑا کرپشن کا اسکینڈل ہے، اس میں آپ کا نام آ گیا، اور ہم اس پہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ چلو آپ کے بچوں نے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کی، آپ نے 2 دفعہ خطاب کیا، ایک دفعہ آتے ہی ایک دفعہ اسمبلی میں، وہ سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف کیوں تھا؟ آپ دونوں بھائی ایون ایک دوسرے سے مختلف بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ امیر آدمی تھا، وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی تھا. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں منی ٹریل دے دیں. یہ کہا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ منی ٹریل اپنی ہمیں بتا دیں، اور جب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ بالکل آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو، تو ہم جیسے ہی بات کرتے ہیں آپ کے لوگ بولنے لگتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف، کبھی عمران خان صاحب کے خلاف. ٹھیک ہے، لیکن آج جن جماعتوں کی طرف سے، چاہے وہ وطن پارٹی ہے، عوامی مسلم لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے یا پی ٹی آئی ہے، جنہوں نے درخواستیں دائر کر رکھی تھیں، آج وہ تو ایک کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، رجسٹرار نے پہلے اعتراضات لگائے تھے، لیکن اگر آج انہی جماعتوں کے اندر پیپلز پارٹی کی درخواست بھی شامل ہوتی تو آج یہ کریڈٹ پھر آپ کو بھی جاتا تھا کہ آپ لوگوں کی بدولت بھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، سنا سماعتیں ہوئی، فریقین کو نوٹسز جاری ہوئے. دیکھیے انہوں نے جو ہے وہ 62-63 کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 62-63 کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک ہمارا جو تھا وہ احتساب بل تھا جو تمام اپوزیشن جماعتوں کا تھا، اس کے تحت ایک کمیشن بننا تھا. وہ کمیشن جو تھا ججز کا وہ بہت با اختیار ہوتا، سب ہوتا. تو ایک تو 62-63 کوئی اتنا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمپریہنسو سا طریقہ کر کے ہوگا، کیونکہ یہ بڑا عجیب سا قانون ہے جس کو متنازع بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بہت عجیب سا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس سے تو پوری اسمبلی فارغ ہو سکتی ہے اور آدھے سے زیادہ پاکستان بھی، شاید ہی کوئی ایک آدھ پاکستانی بچے گا. تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس کے تحت ہو، تو یہ اس میں نہ تو ججز اتنے لیکن اس کے تحت بھی اب ٹھیک ہے، وہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی ہم تو یہاں نیشنل اسمبلی میں بل لے کر آ گئے تھے، اپوزیشن نے سینٹ میں لانا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بلیم کیا. نہیں، ان کا بل تو بیکار ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس نے راہ فرار اختیار کر لی. میں ایک بریک لے لوں یہاں پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. محسن صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آج جو سپریم کورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہٹ کے جو ہم نے خواجہ آصف صاحب کا سوٹ سنایا یا دیگر وزراء جو اس وقت بات کرتے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی جانب سے ریاکشن شو کیا جا رہا ہے، اب خواجہ آصف صاحب 2010 میں سیلاب زدگان کے پیسے کی بات کر رہے ہیں، 2012 کے اندر شوکت خانم کے پیسے جو ہیں وہ کہاں گئے، کھا گئے. اب 2016 میں بیٹھ کے کہ جب آپ کے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے پیناما پیپرز میں کیے جانے والے انکشافات کے حوالے سے سوال ہو رہے ہیں، تو ان کی کیا ریلیونس بنتی ہے آج 2010 اور 2012 کی بات کرتے ہوئے؟ دیکھیں جو پیسے کھانے والا ان کے اوپر الزام ہے وہ تو ابھی تک الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے معاملہ، اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. نہیں کہ اپنی پارٹی کے جو سابقہ ایک عہدیدار ہیں، غالباً فائنانس سیکرٹری تھے یا جو بھی تھے، وہ خود ان کے خلاف گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فنڈز جو ہیں ان کا بے دریغ استعمال کیا ہے، ناٹ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا پارٹی. اور وہ جو فنڈنگ آئی تھی وہ شوکت خانم کے ہیڈ میں آئی تھی اور وہ پیسہ انہوں نے اور ہیڈز میں یوز کیا جو کہ یہ اس کے مجاز نہیں تھے. تو وہ تو میٹر وہاں پہ آلریڈی چل رہا ہے. لیکن اس بات کو بار بار ریز کرنے کا ایک ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ قانون کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں. بٹ محسن صاحب ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ، کہ اگر ادھر عمران خان نے غلط کیا کسی ٹائم پہ تو سوال تو آپ سے ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ ان سے سوال اٹھا دیں. بہت بنیادی ہے، جب بھی آپ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک بات بہت بنیادی ہوتی ہے جو جج آپ سے پوچھتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ whoever walks to equity should walk with clean hands. کلین ہینڈز کا مطلب ہے خان صاحب آپ کی اپنے اوپر یہ الزامات ہیں. آپ اگر ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد کے لوگوں سے ان کے منہ سے ان کا روزگار چھیننا چاہتے ہیں، آپ تاجروں کی کاروبار بند کروانا چاہتے ہیں، آپ ریڈیو والوں کا کاروبار بند کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے ہاتھ تو صاف کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اداروں کا احترام،
تو بھائی کریں نا آپ اداروں کا احترام. اب آپ کی تو کورٹ میں جو آپ کی منشا تھی وہ پوری ہو گئی. آپ پہلے کہتے تھے کہ ہماری پٹیشن جب تک ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو یہی سپریم کورٹ اچھی نہیں تھی. تو جب آپ کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی تو آپ تو سپریم کورٹ کو اچھا مانیں, بلکہ آج بیان بھی دیا اور انتظار کریں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کا آپ کی. اور ہم نے مان لیا, ہم نے آپ خود کہتے ہیں نا تلاشی دو, تو بھائی ہم تو راضی ہو گئے آج تلاشی دینے کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, جو ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. اور ہم تو پہلے بھی راضی نہیں ہوئے تلاشی دینے کے لیے, وہ تو سپریم کورٹ نے جواب طلب کر دیا نا. سپریم کورٹ نے پوچھا ہے, سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے, وہ کہے گی تو پھر تو جواب دائر کریں گے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں, یہ تھوڑا ریکارڈ بھی آپ کریکٹ کر لیں کہ ہم تو پہلے دن پہلا خط وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا تھا کہ آپ کمیشن بنائیں. تو وزیر اعظم تو پہلے دن ہی سپریم کورٹ کے پاس خط لے کر گیا تھا. اگر ٹی او آرز کے اوپر سپریم کورٹ کو اعتراض تھا تو ہمیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن سپریم کورٹ کو تو ہم مان رہے تھے. ہم نے اب ریجیکٹ کر دیا اسی پہ. دیکھیں وہ تو ریجیکٹ کر دیا اور ٹی او آرز کے بعد اس کے بعد ایک علیحدہ بحث ہو گئی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو قانون کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کیا, ہم نے ہمیشہ سے سرنڈر کیا. بات ہوتی تھی ٹی او آرز کے اوپر اختلاف کی, بات ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر کو پرسنلائز طور پہ ٹارگٹ نہ کریں, بات ہوتی تھی کہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں اس میں پرائم منسٹر کا معنی نواز شریف نہ رکھیں. اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ اگر اتنا بھی ہم نے باقی سب چیزیں مان لی گئیں, ہم نے کہا کہ صرف ایک کام کر لیتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کے بچے یہ اسٹیبلش نہ کر سکے دوران انویسٹیگیشن جس فورم پر بھی ہو, تو پھر بے شک آپ پرائم منسٹر کو بھی امپلیکیٹ کر دیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا, کیونکہ ماضی میں ہمارا تجربہ دھاندلی والے 126 دنوں میں ہو چکا تھا کہ آپ ہم سے صرف ایک ہی بات کرتے تھے کہ استعفیٰ دو, اور ہم نے اچھا کیا استعفیٰ نہیں دیا انہیں 126 دنوں میں. اگر ہم استعفیٰ دے دیتے تو بعد میں اگر عدالت ہمیں بحال بھی کر دیتی تو پتہ نہیں آپ نے کیا بات کا بتنگڑ بنا دینا تھا. تو ماضی کا ریکارڈ سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات پہ پہنچے کہ ہم ان چارجز کو فیس کریں گے. یہ آج والی جو کارروائی ہے اس کا آغاز ہے, اس کا خیر مقدم خود وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. نصرت مرزا صاحب, آپ کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں ساری صورتحال کو کہ ایک طرف اداروں کی بات, عمران خان صاحب نے کہا سارے دروازے جو ہیں وہ کھٹکھٹا لیے, کہیں سے انصاف نہیں ملا, عدلیہ کے پاس چلے گئے, سپریم کورٹ نے آج کارروائی کا آغاز کر دیا, اور محسن صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی, جو پوری پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ بھئی آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں تو پھر اسلام آباد بند کرنے کا کیا جواز بنتا ہے, پھر ویٹ کریں اس فیصلے کا. دیکھیے معاملہ بہت گمبھیر ہے, ایسا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. اب جب ایک وزیر اعظم پر ایک الزام لگ رہا ہے تو ان کو کلین ہو کر آنا چاہیے. جمہوریت کے تو یہ روح ہے. اب اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو ڈیوڈ کیمرون پر لگا تو اس نے سب بتایا کہ یہ میرے پہلے تھا, اور پھر جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کو ٹھیک کر لیا, اور اس کے بعد میں وزیر اعظم میں بنا. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیوی کے میں جو تھے وہ کچھ شیئر ایسے تھے جس کمپنی کے اندر, وہ کمپنی کو پھر انہوں نے بیک اپ کیا تھا, تو اس وجہ سے اس نے استعفیٰ دے دیا. تو اب بنیادی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ہوتا ہے کہ اب دیکھیے بہت زیادہ الزامات ہیں ان کے اوپر, برطانیہ کی اور امریکہ کی, تو لیکن جہاں کہیں پر بھی ایک وزیر اعظم پر چھوٹا سا بھی الزام آ جاتا ہے, کسی وزیر پہ الزام آ جاتا ہے, تو وہ پہلے استعفیٰ دیتے ہیں اور پھر بعد میں آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے وہاں پر عام ہے, شراب عام ہے, کباب عام ہے, لیکن اگر کوئی عورت کے حوالے سے کوئی الزام آ جائے کسی وزیر پر تو اس سے فوری طور پر استعفیٰ لیتے ہیں, اسے فارغ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ تو ایک الزام جو کرپشن کا الزام ہوتا ہے یہ تو بہت سنگین الزام ہے. اگر اس پر الزام کی بات, مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ صاحب عدالتوں کا احترام کی بات ہے, تو عدالتوں نے تو اب انہوں نے کہا ہے, پہلے تو عدالتوں نے منع کر دیا تھا کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی بات آپ کہہ لیں وہ یہی ہے کہ ساری بات ایک آدمی کو صاف ستھرا ہو کر وہاں پر ایک وزیر اعظم کے طور پر ہونا چاہیے. اب دیکھیے پیپل پارٹی کے 2 وزیر اعظم کو ہٹ کیا گیا, وہ ان لوگوں نے تو قبول کیا صدق دل سے اور اپنے آپ کو دوسرا وزیر اعظم لے آئے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو یہ اصول وضع ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. تو اب اگر الزامات کی اتنی بھرمار ہے, 126 دن کا دھرنا ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, یہ جب باتیں اتنی ساری ہو جائیں, اتنے سوالات آپ پر اٹھ جائیں, انگلیاں اٹھ جائیں, تو پھر کہیں تو آپ کو رکنا چاہیے نا. وہاں پر کہیں پہ تو انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر بات آپ کا, ہر رول آپ پر تو دوسروں پہ تو لاگو ہو اور آپ پر لاگو نہ ہو. پیپل پارٹی کے وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, پیپل پارٹی دوسرے پر الزام لگاتا ہے, وہ پی ایم ایل این کی طرف سے, ان کے وزیر اعظم کی طرف سے ابھی تو خیر مقدم ڈیفینیٹلی کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ
عوامی عدالت تو ہمارے حق میں فیصلے دے چکی ہے، اب ہم عدالت کے فیصلے کا بھی انتظار کر لیتے ہیں. ہاں ابھی تو یہ کنٹیسٹ کریں گے نا، ابھی تو اس کا کیا ہے وہ تو ابھی تو یہ جنگ اس پر لڑیں گے جی، قانونی جنگ لڑیں گے جی. صحیح ہے، تو موقف جو ہے وہ بدلا بھی جا سکتا ہے کارروائی کے دوران. ایک بریک لے لیں یہاں پہ، اور بریک سے بعد میں تو اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے، اور پھر میاں محمود الرشید صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج شام میں بھی پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں اسلام آباد کو بند کرنے کے ڈیسیژن کے حوالے سے جو تنقید سامنے آئی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج آپ کے اسلام آباد بند کرنے کے ڈیسیژن کے حوالے سے زیادہ تنقید ہوئی کہ اب تو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں، اسلام آباد کو بند کرنے کا کیا جواز ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے تو یہاں تک کہا کہ جی تحریک انصاف احتجاج کرے گی اب اگر تو وہ غیر آئینی ہوگا. اور دانیال عزیز نے بھی انوسینس سے بھرپور ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد بند کر دیں گے تو یہ جو کیس چل رہا ہے عدالت کیسے سماعت کرے گی اس کی؟ دیکھیے عدالت کو جانے والے راستے انشاءاللہ کھلے ہوں گے اور عدالت اپنی عدالت لگائے گی اور اس میں پروسیڈنگز بھی اس کی چلیں گی. اس سلسلے میں ہم اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں، جو ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اس لیے دانیال عزیز جو ہے نا یہ پریشان نہ ہوں زیادہ. میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ یہ جو ہم نے اپنا یہ حکمت عملی جو اختیار کی تھی احتجاج کی، یہ بامر مجبوری کی تھی، اور 6 ماہ سے جب کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی. اب تو یہ محسن شاہ نواز رانجھا یہ فرما رہے ہیں نا جی کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا جی، ہم نے تو پیش کر دیا تھا جی. یعنی ٹی او آرز کے بارے میں جب انہوں نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا تو تیسرے دن جواب آ گیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے اور عین وہی بات کی جو اپوزیشن کے سارے لوگ کر رہے تھے. کو ان ٹی او آرز کے تحت جو مسلم لیگ والے چاہ رہے ہیں کہ یہ بنا دیں، وہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا اس طرح. اس کے بعد مسلسل یہ ہمارے ساتھ پلے کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا جو احتجاج کا پروگرام ہے وہ ہم نے اس مسئلے کو، ان کی کوشش تھی کہ بائی دا پیسج آف ٹائم یہ معاملہ دفن ہو جائے گا، یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور چیزیں آ جائیں گی. میاں صاحب میں انٹرپٹ آپ کو یہاں پہ کروں گی. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ سینئر آئینی اور قانون ایس ایم ظفر صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے ذرا بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ایس ایم ظفر صاحب. وعلیکم السلام جی. سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں میاں محمود الرشید صاحب بھی کہ عدالت پہلے ہی جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی حکومتی درخواست تھی اس کو واپس کر چکی تھی، ٹی او آرز رد کر دیے تھے. اب یہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی درخواستیں ہیں اور اس پر سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے، کتنا بڑا ڈیولپمنٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں آئینی اور قانونی طور پر، جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز خاص کر پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے؟ دونوں راستے ایک سیاسی جماعت کے لیے اوپن ہوتے ہیں، احتجاج کرنا بھی اور سپریم کورٹ میں جانا بھی. جی انہوں نے تحریک انصاف نے دونوں راستے اپنائے ہیں، اور اس سے پہلے جو معاملہ چل رہا تھا وہ جوڈیشل کمیشن کا تقریباً سو موٹو معاملہ چل رہا تھا یا حکومت کی جانب سے چل رہا تھا. اب جو سپریم کورٹ نے کارروائی شروع کی ہے وہ باقاعدہ فریقین کے درمیان ہے، یعنی کہ ایک طرف سے تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور دوسرے جانب جن کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی گئی ہے وہ ہوں گے. تو اب ان کے موقف کے مطابق کارروائی چلے گی. پہلے تو چل سکتی تھی انویسٹیگیشن کے مطابق جی. اب سپریم کورٹ کے پاس انویسٹیگیشن کے اختیارات چونکہ ابھی تک نہیں دیے گئے، تو اس لیے وہ جس طریقے سے ایک سول کورٹ کی عدالت کرتی ہے اس طریقے سے یہ پٹیشن چلے گی. اس میں ظاہر ہے کہ جلدی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، وقت لگے گا. میں جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو عجلت ہوگی کہ ایسے ہے معاملات کو زیادہ عرصہ نہ چلایا جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں تو اس مقدمے میں کچھ دیر لگے گی. ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ بہت جلدی تو فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن آج جس طریقے سے پورا دن یہ بات ہوتی رہی، تجزیے ہوتے رہے کہ آیا
نیشنل انٹرسٹ کو بنیاد بنا کر کیا اس معاملے کی، اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر بھی سماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سماعت تو ہو سکتی ہے، لیکن سوال جو میں نے پیش کیا، جو میں نے بات کی ہے جی وہ یہ کہ اب ان کے پاس تفتیش کے اختیارات نہیں ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، مجھے تو اس میں بہت سی دقتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جو ہمارے سیاسی افق پر چھایا رہے گا جب تک کہ کسی نتیجے تک نہ پہنچ جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اس ایشو کو لے کر سیاسی محاذ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے سر یہ جو بات کی ہے کہ ہم کسی سیاسی ارینا میں داخل ہونا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم کسی سیاسی محاذ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم وہاں مداخلت کریں گے جہاں انتظامیہ بنیادی حقوق کی فراہمی میں ناکام ہو۔ تو یہ جو بنیادی حقوق کی فراہمی میں ناکامی والی بات ہے، یہ پینما لیکس، کرپشن، احتساب، اس کو بھی کیا اسی تناظر میں دیکھا جائے؟ اب تو یہ معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے۔ اب تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اگر وہ سو موٹو جوریسڈکشن لیتے، جس طریقے سے لوگوں کی بہت ساروں کا تقاضا تھا کہ عدلیہ سو موٹو کیوں نہیں کرتی اس معاملے کو آگے، تو اگر وہ کرتے تو شاید یہ تاثر پیدا ہوتا کہ وہ کسی کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ پٹیشن آئی ہے تو پٹیشن پر تو کارروائی عدالت کو کرنی ہی پڑتی ہے، اگر اس میں کوئی نقطہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قابل سماعت ہو۔ اب اس پر انہوں نے جواب مانگا ہے، جواب کے بعد معاملہ آگے چلے گا کہ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کی، اس میں تو وقت لگے گا، ہمیں ہر روز دیکھنا پڑے گا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ نئے انتخابات تک پاناما کا معاملہ شاید یہ ہمارے سیاسی افق پر رہے گا، اور وزیر اعظم کو اس کا سامنا انتخابات میں بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا، رائٹ، بہت بہت شکریہ اسم ظفر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ میاں صاحب اس بات پہ کیا کہیں گے، جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت ساری دقتیں ایک تو نظر آ رہی ہیں، اور پھر اتنی جلدی شاید اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا جس طریقے سے توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے جو اس کا آسان راستہ ہے، جس میں مورلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود میاں نواز شریف، ان کا خاندان اور خود پی ایم ایل این، اس کے لیے ایک آنریبل طریقہ ہے، جس طرح پوری دنیا کے اندر، مہذب دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، کہ بجائے اس کے اوپر اڑنے کے آپ والنٹیرلی آپ ریزائن کر دیں، آپ کہیں کہ یہ لیجئے، اس میں مورلی آپ کی فتح ہوگی، اور آپ 2 سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں جی ٹھیک ہے میرا آپ احتساب کریں، سسٹم چلتا رہے گا۔ آپ سسٹم کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں، لیکن میاں نواز شریف اور میرا خیال ہے ان کے جو صلاح گیر ہیں وہ بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اب بھی ایک اچھا طریقہ ایک یہ ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور باقی ان ٹھیک ہے، مورلز کی ہم بات کر رہے ہیں شائلہ صاحبہ، یہ جو ریزائن کرنے والا آپشن ہے کہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، یہ آپ کو کیا ممکنات میں سے لگتا ہے اس بار؟ اور جو بلاول صاحب نے خاص کر کہا ہے کہ گو نواز گو جمہوری حق ہے اور اس کو میں استعمال کروں گا، تو یعنی پیپلز پارٹی بھی پورے موڈ میں ہے 2 نومبر کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو اسلام آباد میں یہ لاک ڈاؤن کی جو تحریک ہے، یا جو عمران خان ریزگنیشن لینے آ رہے ہیں؟ 2 نومبر کو تو نہیں دیکھیں گے آپ، بالکل۔ اچھا، پہلے تو رانجھا صاحب نے یہ بات کی کہ ہم قانون میں صرف وزیر اعظم صاحب کو کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے سینٹ سے پاس ہو گیا ہے احتساب بل، جو کہ اپوزیشن تمام پارٹیز مل کے لائی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اس بل کو کلاز بائی کلاز ڈسکس کریں اور دیکھیں، اور آپ یہ ثابت ہوگا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف وزیر اعظم کے خاندان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کا جن کا نام آف شور کمپنیز میں ہے کہ جو اونر ہیں ان کی منی ٹریل چیک کی جائے، لیکن وزیر اعظم صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں، اس ملک کے ہیڈ ہیں، تو ان کو 3 مہینے کے اندر پہلے ان کا حساب کیا جائے، پھر بعد میں باقی لوگوں کا۔ اور یہ میں نے دوبارہ کہوں گی کہ بل 1956 والا جو ہے وہ اتنا کمپریہنسو نہیں ہے، اور حکومت کا بل بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں یہ ہو۔ اور جو ایک آدمی اگر کلین ہینڈڈ ہے تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی چیز میں کرتے ہیں۔ دوسری بات نصرت مرزا صاحب نے بھی کی تھی
تو وہ یہ کی تھی کہ وزیر اعظم جو تھے وہ گئے تو جناب ان کا جینا جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے محل کر رکھا تھا، ان کی پارٹی نے محل کر رکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کرو، جاؤ باہر استعفیٰ دو، جب صاف ہو جاؤ تو پھر آنا۔ تو ہم جب جو ڈیمانڈ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو ایسا کوئی وقت ہم پہ آ جائے تو پھر خود کو کرنا چاہیے وہ صحیح، لیکن پیپلز پارٹی پھر اتنے پرزور انداز میں اتنی شد و مت سے مطالبہ کیوں نہیں کر رہی جب انہوں نے آپ کے وزیر اعظم سے ہی مطالبہ کیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہمیں استعفیٰ ہی لینا ہے تو دیکھیے ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، انہی کی پارٹی کا کوئی شخص آئے گا، وہ انہی کی پارٹی پالیسی کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ فرض کریں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی تحریک ہو جائے جس سے حکومت چلی جائے تو اس کے بعد ایک تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسا آئے گا جو انتخابات کرا دے گا، لیکن اگر وہ کرا بھی دیتا ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے ایک انتہائی اسٹرانگ ایکٹ چاہیے جس کے تحت کمیشن بنے با اختیار اور وہ سارے احکامات دے۔ تو ہمارا کنسرن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کسی کو عدالت میں گھسیٹ لو، چاہے کچھ کر سکتے ہو یا نہیں، لاک ڈاؤن کر دو۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جو تمام ہم پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے بل بنایا ہے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں سوائے لیکن آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گو نواز گو کا نعرہ لگایا ہے نا، ابھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں سنا ہے، انہوں نے کہا یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور میں یہ استعمال کروں گا۔ ہاں کروں گا، کب کریں گے؟ جو ہم نے 4 ڈیمانڈ کی ہیں کہ آپ ان کو مانیں، اگر آپ نے یہ نہیں مانا تو پھر ہم بھی جو ہے اور اس کے لیے آپ نے 27 دسمبر تک کا وقت دیا ہے، 27 دسمبر انہوں نے کہا تھا گھڑی خدا بخش میں، پھر مارچ کا اعلان کروں گا۔ گو نواز گو کا مطلب یہ نہیں ہے، گو نواز گو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نکل کے ادارے بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، گو نواز کنٹینیو کریں گے آفٹر دس بریک۔ جی ویلکم بیک۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے پیپلز پارٹی کے 2 وزراء اعظم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ان سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ آپ گھر جائیں اور پھر عدالتوں میں ان کے تمام معاملات۔ آج کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کیا کہتے تھے، ذرا آپ کو سناتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا۔ اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو، اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو۔ یوسف رضا گیلانی جی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس پہ وزیر اعظم صاحب، اور جب فیصلہ نہیں بھی آیا تھا تو اس سے پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ گھر چلے جائیں۔ کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے، آج وزیر اعظم سے گھر جانے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ میاں صاحب کو ویسے ہی بیانات یاد تو آتے ہوں گے؟ آپ نے میری بات کو خود ہی دہرا دیا جو میں ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ فیصلہ آیا تھا۔ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا ہو چلی تھی کیا تو فیصلے سے پہلے تو جو صورتحال تھی وہ تو انہوں نے کوئی سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا تھا، وہ تو دوبارہ سے اپیل میں جب جا کے ان کا فیصلہ اس کو وہی برقرار رہا تو پھر ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، اس سے پہلے تو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا۔ لیکن نو مائی پوائنٹ از کہ کیا اس سے پہلے تحریک آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر نہیں چلائی تھی، یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب سے؟ آج آپ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں غیر آئینی ہے۔ سعدیہ میری بات سنیں، یہ ہمیں جو ڈیمانڈ ہم سے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلے سال میں استعفے کی شروع ہو گئی تھی، ہمیں تو اسی وقت سمجھ آ گیا تھا اگر پاکستان کی جمہوریت، جس طرح میرے ابھی یہ بھائی نصرت صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستان کی جمہوریت کو اور ساتھ میں برطانیہ کی جمہوریت کا موازنہ کر رہے تھے کہ 600 سال
پرانی جمہوریت یا اس سے بھی شاید پرانی جمہوریت ہے، اور پاکستان کی جو 70 سال کی جمہوریت ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون، وہاں پہ وہ الزام اس پہ لگتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جوڈیشل کمیشن دھاندلی کے ایشو کے اوپر فیصلہ کرتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر دبے الفاظ میں اس پہ تنقید کی جاتی ہے اور اس پہ مطمئن نہ ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ہم سٹیپ ڈاؤن ضرور کرتے اگر ان کے دامن صاف ہوتے اور ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ لوگ اپنی کسی ایک بات پہ ٹکے رہیں گے اور پھر نیا یو ٹرن نہیں لیں گے۔ ہم سٹیپ ڈاؤن ضرور کرتے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کے اپنے ہاتھ صاف ہیں۔ ہم سٹیپ ڈاؤن ضرور کرتے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ وہ لوگ شامل ہو کے 2 نومبر کو نہیں آ رہے جو پاکستان کی وجہ سے ریزائن نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم ان کی وجہ سے ریزائن نہیں کر رہے ہیں جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہم ریزائن کس بات سے کریں؟ مجھے یہ تو بتائیں کہ ہم ریزائن تب کریں نا کہ جب ہم پر کوئی الزام ثابت ہو جائے۔ ابھی آپ نے ہمیں سپریم کورٹ نے بلا لیا، ہم نے مان لیا کہ ہم سپریم کورٹ کے آگے پیش ہوں گے، ہم جائیں گے، ہم پروسیڈنگز کا حصہ بنیں گے۔ یہ بڑے ڈیٹ ہیں، یہ آرام سے نہیں جائیں گے، بڑے ڈیٹ ہیں۔ جب بات کرتے ہیں تو ان پہ بھی تو الزامات تھے نا، چارجز تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن تحریک تو آپ نے آغاز سے ہی شروع کر دی تھی۔ میرا نقطہ یہ تھا کہ آج جب آپ سے وہ مطالبہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ غیر آئینی ہے۔ دیکھیں تاریخ تب چلی تھی جب ان کے اپنے حج منسٹر حج سکینڈل میں پکڑے گئے تھے، جب ان کے اپنے وزراء جو مخدوم امین فہیم کے اکاؤنٹ میں سے NICL کے پیسے نکل گئے تھے، جو کہ ہمارے تو اس طرح کے ایشوز ہی نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں پچھلے 3.5 سال میں 1 ٹکے کا کوئی سکینڈل نہیں آیا، وہ تو حالیہ صورتحال تھی۔ درجنوں کرپشن کے کیسز ہیں، یہ سارے درے ہوئے ہیں۔ ان کے ایشوز ہیں ہی نہیں، کوئی چارجز بھی نہیں ہے، کوئی الزامات بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم تو یہ کہہ رہے کہ یہ تو الزامات مشرف نے بھی ہم پر لگائے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں پھر بلا وجہ؟ یہ الزامات تو مشرف نے بھی ہم پر لگائے تھے اور ہم بالکل ان الزامات کا جواب دے چکے ہیں۔ پہلے نیب عدالتوں میں کیا پاناما سے ریلیٹڈ 70% چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو نہیں چکی، ہم تو ان کا پہلے بھی فیس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہی ادارے کارروائی کرنے سے کترا رہے ہیں، وہ تو جا کے کہہ دیتے ہیں PSA کی میٹنگ کے اندر کہ جی ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے تو دائرہ کار سے باہر ہے۔ نصرت مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ برادر محترم ہمارے بہت ینگ پولیٹیشین ہیں، لیکن ایک بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ ان کے صاحبزادے حسن اور حسین نے، جو حسین تو کم سے کم میرے ساتھ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں ساتھ تھے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو خود اعتراف کیا ہے اور بانگ دہل کیا ہے کہ صاحب ہماری پراپرٹی ہے اور ہم نے کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو بادشاہ سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کو تحفے میں بھی دیا، تو اس کا بھی تو آپ کو کرنا پڑے گا نا کہ صاحب ہمیں تحفے میں دیا، اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اب اگر وہ بچے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری یہ دولت ہے، ہماری دولت ہے جو پاناما لیک میں ہے، تو اس کے بعد میں سوال یہ ہے کہ وہ تو پھر تھرو نواز شریف صاحب بھی آئے ہوں گے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ ان کو کنگ آف سعودی عربیہ نے پیسے دیے، عبداللہ صاحب نے دیے جو ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، میں جانتا ہوں ان سے، شاہ عبداللہ جو ہے نواز شریف صاحب کے بھائی بنے ہوئے تھے، اور جس وقت ہمارا ایٹمی دھماکہ ہوا اس وقت ان کے ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی ہیں، جن کو انہوں نے نبھایا بھی۔ تو اس کے بعد میں اب اگر ان کو وہ دولت بھی دے دی تو پھر وہ اب جب وزیر اعظم بنے تو ان کو لے آنی چاہیے تھی، یہ کہہ کہ صاحب مجھے تو سعودی عرب نے دی لیکن اب میں اپنے پیسے اپنے ملک لے آتا ہوں، لیکن وہ بات بھی نہیں ہوئی۔ تو اگر وہ بات نہیں ہوتی ہے تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہے۔ آپ کے ملک میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس سرمایہ کاری آئے، تو آپ کے وزیر اعظم جو ہے اس کی اپنا سرمایہ ہی باہر پڑا ہو، ان کے اپنے بچوں کا سرمایہ باہر پڑا ہو، اگر وزیر اعظم صاحب کا بھی نہیں ہو تو ان کے بچوں کا سرمایہ اگر باہر پڑا ہوا ہے تو پھر کون لائے گا، پھر کون اس ملک پر اعتبار کرے گا؟ یہ تمام چیزیں ہیں ان کے جوابات مانگے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا کوئی جواب جو ہے وہ سننے کو نہیں ملا۔ گو کہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہتے ہیں الزامات پہلے بھی لگے ہیں، کئی بار ہم جواب دے بھی چکے ہیں، لیکن میاں صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آج PTI جو ہے وہ بہت زیادہ خدشات کا اظہار کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کے اعلان کو لے کے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، نظر بند کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اس طرح کے کوئی اقدامات کر رہی ہے جس کو سیاسی بے وقوفی کہا جاتا ہے، اس جانب جانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو اطلاعات ہیں ہمیں کہ ہمارے جو یونین کونسل پہ گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی فہرستیں تو بنا لی گئی ہیں، بلکہ مختلف تھانوں کے اندر جو اہلکار ہیں وہ ان کے گھروں کے چکر بھی لگا رہے ہیں، اور یہ رانا ثناءاللہ تو اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہنچیں گے تو بات ہوگی، پرویز رشید بھی یہ بات کہہ چکے ہیں
کہ عمران خان اسلام آباد میں ہوں گے تو بات ہوگی. تو میں یہ حکومت کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تھرو محسن شاہ نواز رانجھا کہ ہوش کے ناخن لیں, اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے حالات کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں. اگر کوئی اس طرح کا سچویشن پیدا ہوتی ہے اور یہ موومنٹ ایک وائلنٹ موومنٹ بن جاتی ہے تو اور وہ آپ کے اس ایکشن کے نتیجے میں ری ایکشن ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے مین پاور اور اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے, جس کے ساتھ لاکھوں نوجوان ہیں ملک کے کونے کونے کے اندر. اگر آپ نے کوئی ظلم, زیادتی, تشدد, گرفتاریاں, لاک ڈاؤن, پی ٹی آئی کے ساتھ اس بار اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے کیا واقعی صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کارکنان, پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں گے, یا پھر جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک اور خاص گروپ جو ہے وہ حمایت کرنے اسلام آباد پہنچے گا؟ دیکھیے یہ ان کا کام ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بدنام کر رہے ہیں. یعنی یہ ان لوگوں کا نام لے کے, ان پارٹیوں کا نام لے کے, اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. پرویز رشید صاحب کر چکے ہیں اس طرح کی باتیں, اور خواجہ آصف کر چکے ہیں اس طرح کی باتیں. یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ایک تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنے زور بازو پہ یہ سارا کچھ کرے گی. ہم نے راولپنڈی میں بھی ایک بہت سکسیسفل جو ہے نا وہ شو کر کے آپ کو دکھا دیا, اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی. ٹھیک ہے, میں شیلا رضا صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی پروگرام کے آخری لمحات ہیں, آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ اور آج کے بعد خاص کر یہ جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم جو ہے وہ آج اٹھ گیا ہے, تو یہ واقعی میں قانون پر اسی طریقے سے عمل ہوتا حتمی انجام جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے گا؟ پہلے تو میں محسن شاہ نواز رانجھا کو کہوں کہ جب حج کرپشن کا الزام آیا نا ان پہ, تو ہم نے اپنے منسٹر کو جیل میں ڈال دیا تھا. 3 سال تک اعظم سواتی جو ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکے تھے, پھر کیس چلا ہے. ہم نے تو ان پہ الزام آیا تو ہم نے جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے الزام کی بنیاد پر جو ہے عاصم صاحب جو ہیں وہ کب سے جو ہیں وہ جیل میں ہیں. لیکن جب آپ کے ہاں نیب آئی تو آپ کے ہاں سے آواز آئی کہ پر قطر دیں گے اور ناخن تراش دیں گے اور شریفوں کی پگڑی اچھال رہے ہیں. آپ کے ہاں جو ہے یہ بھی ہوا کہ ایل ڈی اے پلازا کے اور رمضان شوگر مل کے جو ہے نا پیپر جلا دیے گئے اور نندی پور کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا. اور یہ سارا آپ کے یہاں ہو رہا ہے, اور این او سی آپ ہی کے یہاں اورنج ٹرین کو نہیں مل رہا. ایک لاہور میں جو ہے صرف 2.5 لاکھ لوگ جس کو استعمال کریں گے وہ 265 بلین کا, اور جو کراچی میں آپ نے دی ہے وہ 12 بلین کی دی ہے جو ہے میٹرو. تو یہ تو آپ کا حال ہے تو فیڈرل کا. اور آپ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے وزیر کو خود ہی جیل میں سزا ہوئی. تو اچھا, میں کیونکہ آخری کامنٹ میں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ سے مانگ کے 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے, معافی مانگ کے 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے, پھر آپ نے کورٹ پہ اٹیک کر دیا. حدیبیہ پیپر ملز کو آپ نے چلنے نہیں دیا, اس دفعہ آپ بیمار بن کے لیٹ گئے اور ٹال مٹول کر رہے ہیں. I have to leave it there. شیلا رضا صاحبہ, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, نصرت مرزا صاحب, چاروں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.